السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرے ہوئے باپ کو دفنانے کے بعد ہم تینوں بھائی گھر لوٹے تو گھر ابھی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر میری بہن بھائیوں نے آپس میں جائیداد کی تقسیم کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ غصے میں بڑے بھائی نے ابا کی وصیت ہی پھاڑ ڈالی۔ اچانک باہر دروازے پر دستک ہوئی اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ 10-12 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ اس نے میرے بڑے بھائی کی طرف ایک کاغذ بڑھایا اور وہ کاغذ دیکھ کر ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ابا کی وصیت۔ میرے بھائی نے کھڑے کھڑے غصے میں ابا کی وصیت کے 4 ٹکڑے کیے تھے اور اسے ہوا میں بکھیر دیا تھا۔ یہ وہ وصیت تھی جسے بھائی نے کھول کر پڑھا بھی نہیں تھا، بس انہیں پتہ چلا تھا کہ ابا وصیت لکھ کر گئے ہیں اور بنا دیکھے ہی انہوں نے اس کے 4 ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ دیکھ کر نہ صرف میں حیران ہوا تھا بلکہ میری دونوں شادی شدہ بہنیں، ان کے شوہر اور مجھ سے بڑا ایک بھائی بھی حیران ہوا کہ بڑے بھائی نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی غصے میں کہنے لگے، ساری زندگی میں نے ابا کے ساتھ نوکری کر کے یہ گھر کھڑا کیا ہے اور اب تم لوگ ابا کی وصیت کے نام پر مجھے لوٹنا چاہتے ہو، میری زندگی بھر کی محنت کو کھانا چاہتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم سب نے ملی بھگت سے یہ وصیت تیار کی ہے۔ تم لوگ یہاں پر حصہ حصہ کر رہے ہو، جبکہ میں نے کما کما کر تم لوگوں کو پالا ہے۔ ابا کی تنخواہ تو بہت ہی کم تھی، میں کم عمری سے ہی 2 نوکریاں کر رہا تھا۔ میری وجہ سے نہ صرف یہ گھر چل رہا تھا بلکہ دونوں بہنوں کی شادی بھی اماں نے میری تنخواہ سے کی۔ میرے لیے کچھ بھی نہ بچا، میں نے کبھی اپنے لیے نہ کچھ بچایا، اور آج تم لوگ اس گھر میں حصہ مانگنے کھڑے ہو گئے ہو۔ بھائی نے بغیر وصیت دیکھے ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ اس وصیت میں جائیداد کو لے کر کچھ لکھا ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے پہلے ہی اس کے 4 ٹکڑے کر دیے تھے اور صاف جتا دیا تھا کہ اس گھر میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بھائی کا بدلتا ہوا مزاج دیکھ کر بڑی بہن چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ جو بھی تم نے کیا وہ تمہارا فرض تھا۔ تم نے ابا کا ساتھ دینے کے لیے خود پڑھائی چھوڑ کر کام کاج شروع کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ابا کے گھر پر قبضہ کر لو۔ اس کا شوہر بھی بڑھ چڑھ کر بولنے لگا، تو مجھے یہ منظر دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ کچھ دیر تک تو میں خاموشی سے اپنی ہی بہن بھائیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتا رہا، اور جب میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں زور سے چیخا اور کہا کہ خدا کے واسطے تم سب کے سب چپ کر جاؤ، شرم نہیں آتی؟ باپ کا جنازہ اٹھ کر 2 گھنٹے نہیں گزرے، باہر مہمان بھرے پڑے ہیں، اور تم لوگ یہاں ابا کے کمرے میں کھڑے ہو کر اس گھر کے بٹوارے کی بات کر رہے ہو۔ کسی نے ابا کے ایصال ثواب کے لیے 1 سپارہ بھی پڑھا ہے؟ کیا تم لوگوں کو احساس بھی ہے کہ ابا پر قبر میں یہ وقت کتنا بھاری ہے؟ تم لوگوں کو تو ابا کے لیے قل پڑھنے چاہیے تھے، کلمہ بخشنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے تم لوگوں کے دماغ پر کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے جو حصے بٹوارے کی بات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ کیا یہ اس بات کے لیے صحیح وقت ہے کہ کم سے کم باپ کے مرنے کا 3 دن سوگ تو منا لو؟ اور اگر باپ کے مرنے کا افسوس نہیں تو دنیا دکھاوے کے لیے ہی 4 آنسو بہا لو۔ لگتا ہے تم لوگوں کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے۔ 2-4 آنسو بہا لو گے تو کم سے کم خاندان میں تماشا تو نہیں بنے گا، باہر موجود لوگوں تک آواز جا رہی ہوگی۔ وہ کیا کہیں گے کہ شبیر احمد کا انتقال ہوا نہیں اور اس کے بچوں نے آپس میں جھگڑنا پہلے شروع کر دیا ہے۔ مرے ہوئے باپ کی عزت کا ہی کچھ احترام کر لو۔ ابا نے ہماری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ گھر کے لیے ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں۔ تم لوگوں نے تو ابا کی قبر کی مٹی کو خشک بھی نہ ہونے دیا اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میرے خوب شور مچانے پر کچھ دیر کے لیے سب خاموش ہوئے، لیکن پھر میرے دوسرے بہنوئی نے وہی بات شروع کی کہ اب اس گھر کو بیچ کر حصہ تو دینا ہی ہوگا۔ بہنوں کا بھی برابر کا حق ہوتا ہے، آج نہیں تو کل
یہ بات ہونی ہی ہے، اسی لیے جلدی اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ گھر فروخت ہوگا اور سب کو سب کا حصہ مل جائے گا۔ دوسرے بہنوئی کی بات پر بھائی کو پھر غصہ آیا۔ وہ شور مچانے لگے کہ تم لوگوں نے حصے کی رٹ کیوں لگا لی ہے؟ یہ گھر میرا ہے، میں نے ابا کے ساتھ مل کر اپنی تنخواہ سے یہ گھر کھڑا کیا ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ سنتے ہی بہنوں نے بھی برابر سے جھگڑے میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ بھابھی کو برا بھلا کہنے لگیں کہ یہ سب کچھ بھابھی نے بھائی کو سکھایا ہے۔ میں یہ سارا تماشا دیکھ کر حیران تھا کہ میرے بہن بھائیوں کو اچانک ہوا کیا ہے۔ میرے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی وہ دوبارہ شروع ہو چکے تھے کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ بجا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا تو باہر منی خالہ کھڑی تھیں اور وہ کہنے لگیں کہ دروازے پر کوئی عورت آئی ہے اور وہ شبیر احمد کے بچوں سے ملنا چاہتی ہے۔ منی خالہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے انہیں ہمارے جھگڑے کی بھنک لگ گئی ہو۔ مجھے تو اس بات کو سوچ کر ہی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہم نے تو باپ کے تیجے کا انتظار بھی نہ کیا تھا۔ بڑے بھائی بھابھی کو لگا کہ شاید کوئی تعزیت کے لیے آئی ہوگی، اسی لیے بھائی نے کہا کہ اسے مہمان خانے میں بٹھا دو، لیکن پھر منی خالہ نے بتایا کہ وہ تنہائی میں ملنے کی خواہش مند ہے۔ یہ سن کر بھائی حیران ہوئے اور کہنے لگے اچھا تو ہم سب بہن بھائی یہی ہیں، اسے یہیں بلا لو۔ بھائی بھابھی سے پوچھنے لگے کہ کون عورت ہے، تنہائی میں کیوں ملنا چاہتی ہے؟ بھابھی کہنے لگی میں کیا جانوں۔ سبھی تجسس میں پڑ گئے تھے کہ کون عورت ہے جو ہم سب سے اکیلے میں تنہائی میں ملنا چاہتی ہے۔ منی خالہ گئی اور اس عورت کو کمرے تک لے آئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو کہ 10-12 سال کا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر ہم لوگوں سے پوچھنے لگی کہ کیا ہم شبیر احمد کے بچے ہیں؟ بڑے بھائی نے بتایا کہ ہاں ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک کاغذ بھائی کی طرف بڑھایا اور کہنے لگی کہ یہ شبیر احمد کی وصیت کی کاپی ہے، اسے پڑھ لیں۔ وصیت کے نام پر ہم سب ہی کھٹک گئے کہ وہ عورت کون تھی جس کے پاس ابا کی وصیت کی کاپی موجود تھی۔ بھائی نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وصیت لی اور پھر جیسے جیسے وہ وصیت پڑھنی شروع کی تو ہم سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ کتنی ہی دیر بھائی اور ہم سب اس عورت کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر بھائی نے دوبارہ وہی حرکت کی اور اس وصیت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت نے بچے کو اپنے قریب کیا اور کہنے لگی کہ اس وصیت کو پھاڑنے سے کیا ہوگا، یہ تو کاپی تھی، اصل وصیت تو وکیل کے پاس ہے۔ بھائی غصے میں کہنے لگے بکواس مت کرو، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، یہ وصیت جھوٹی ہے، ابا کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی یہ ہمارے ابا کی لکھی ہوئی وصیت ہے۔ یقیناً تم کوئی 2 نمبر عورت ہو جو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہو، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس عورت نے ایک نظر بھائی پر ڈالی اور کہنے لگی یہ غم کا موقع ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ 2 دن بعد جب تیجا ہو جائے گا تو میں وکیل صاحب کو لے کر آؤں گی اور یہ بات ثابت کر دوں گی کہ وصیت آپ کے ہی باپ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اس بچے کو لے کر نکل گئی اور ہم سب اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کے جانے کے بعد بھائی نے غصے میں شیشے کا گلدان اٹھا کر فرش پر دے مارا اور کہنے لگی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے اور یہ کون ہے جو ابا کی وصیت کی دعوے دار ہے؟ میں نے تو آج سے پہلے کبھی اس عورت کو نہیں دیکھا۔ بہنوں کا حال بھی ایسا ہی تھا، جبکہ میں خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے ابا کی وصیت کے بارے میں تو نہیں معلوم تھا، لیکن ابا کے کردار کے بارے میں ضرور معلوم تھا۔ بہن اور بہنوئی ایک دوسرے کی شکل تک رہے تھے، جبکہ بھابھی ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد منی خالہ آئی اور کہنے لگی کہ مہمان تم سب کا پوچھ رہے ہیں، تعزیت کے لیے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، تم لوگ یہاں بند کمرے میں کون سی میٹنگ جما کر بیٹھ گئے ہو؟
ابھی تو تمہارے باپ کو گزرے ایک دن بھی نہیں ہوا اور تم سب نہ جانے کس بات پر آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ منی خالہ کو کچھ نہ کچھ علم ہو گیا تھا کہ ہم سب میں بحث چل رہی ہے، اسی لیے وہ غصے میں پوچھ رہی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد وہی ہمارے گھر کے معاملات میں تھوڑی بہت دخل اندازی کر دیا کرتی تھی۔ بھائی ان کی بات سن کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے بہنیں بھی چلی گئیں اور میں سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنے ابا کی تصویر دیکھنے لگا۔ کل رات ابا کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی سانسوں میں کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان کے سب سے زیادہ قریب میں ہی تھا، اور پھر فجر کے وقت ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ ابا کے جانے کے بعد ہم بہن بھائیوں کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، اور بڑے بھائی جو ہمیشہ سے ہی ہم سب کا بہت خیال رکھتے تھے اس غم کے موقع پر ہمیں سمیٹ لیں گے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تدفین کے فوراً بعد مجھے اپنے ہی گھر میں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا کہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ابا کے گھر کو فروخت کرنے کی بات ہوگی۔ بابا کے جنازے کو کاندھا دیتے ہم بھائیوں کا حال بہت ہی برا تھا، لیکن ابا کی قبر پر مٹی ڈالتے ہی جس طرح سے سب بہن بھائیوں نے حصے کی بات کی تھی، میں تو اب تک پوری طرح بے یقین تھا۔ ابا کی تصویر اٹھائے میں بستر پر بیٹھ گیا اور ابا سے بات کرنے لگا۔ میں ابا سے شکایت کر رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کیوں بہت جلد ہی مجھ پر ہر رشتے کی حقیقت کھل گئی۔ بھائی اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، شاید کہ وہ حق بھی رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن بہنوں کا بھی حق تھا۔ پھر یہ گھر کونے کا بڑا سا مکان تھا، اس کی مالیت تقریباً اب کروڑوں میں تھی، اس پر بہت سے لوگوں کی نظر بھی تھی، اور اسی لیے شاید بھائی اسے اتنی آسانی سے دوسرے بہن بھائیوں کو دینے کے لیے راضی نہیں تھے۔ بھابھی بھی کچھ کم نہیں تھی، لیکن جو بھی تھا مجھے اپنے بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ بہت جلدی انہوں نے اپنی جگہ کھو دی تھی۔ میں نم آنکھوں سے کتنی ہی دیر ابا کے بستر پر بیٹھا رہا، اور جب کمرے سے باہر نکلا تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میری بہنیں کونے میں عورتوں میں بیٹھی وہی حصے کی بات کر رہی تھیں، اور سب عورتوں اور محلے داروں کو بتا رہی تھیں کہ بڑا بھائی انہیں حصہ نہیں دینا چاہتا، اور محلے کی عورتیں مزے لے لے کر میری بہنوں سے ہمارے گھر کے ذاتی معاملات کرید کرید کر پوچھ رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ اپنی دونوں بہنوں کو اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں اور انہیں سمجھاؤں کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، لیکن وہ اتنی بچی تو نہیں تھی، دونوں شادی شدہ تھیں، سمجھ بوجھ رکھتی تھی، پھر کیوں وہ محلے والوں کو چٹخارا لینے کا موقع دے رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ انہوں نے اس عورت کا قصہ نہیں چھیڑا تھا، ورنہ محلے میں ایک نیا ہی موضوع چھڑ جاتا اور ہمارے گھر کی کہانی ہر کسی کی زبان پر ہوتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور پھر شام تک سارے ہی مہمان چلے گئے۔ رات کے 10 بجے ایک دفعہ پھر بیٹھک میں سارے بہن بھائی جمع تھے، اور اب کی بار موضوع ہمارے درمیان گھر کا بٹوارا نہیں تھا، بلکہ وہ عورت تھی جو ابا کی وصیت لے کر آئی تھی۔ بڑے بھائی غصے میں پوچھ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سب نے انکار میں سر ہلا دیا۔ بھائی نے پریشانی میں اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگے کہ ہم 5 کم تھے، جو یہ ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، نہ جانے ابا جان نے کیا کیا ہم سے چھپا رکھا ہے۔ ابھی تو ایک سچ سامنے آیا ہے، ابھی آگے کا پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور بھی امیدوار آ کر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے بڑے بھائی سے کہا کہ اتنی آسانی سے تو ہم اپنا گھر کسی اور کے پاس نہیں جانے دیں گے، آخر وہ عورت ہوتی کون ہے جو ابا کی وصیت اٹھا کر آ گئی ہے؟ اس نے کہا تھا وہ 2 دن بعد پھر سے آئے گی، تو اب کی بات جب وہ آئے گی تو ہم تسلی کے ساتھ اس سے بات کریں گے اور چند پیسے دے کر اس سے جان چھڑا لیں گے۔ سبھی اس بات پر متفق ہو گئے تھے، لیکن میرا دل راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ عورت بہت ہی زیادہ مجبور نظر آ رہی تھی، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹی نہیں ہے،
اسی لیے میں نے اپنے بہن بھائیوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی۔ 2 دن انہی سب باتوں میں گزر گئے۔ سارا وقت گھر میں ایک ہی مسئلہ زیر بحث تھا کہ کس طرح ابا کے گھر کو فروخت کیا جائے اور حصے بٹوارے ہوں۔ کسی نے ابا کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، نہ بخشا تھا۔ لگتا تھا جیسے سب کو ابا کے مرنے کا ہی انتظار تھا، اور ابا کے گزرتے ہی سب اپنے اپنے ارادے ظاہر کر بیٹھے تھے۔ 2 دن بعد وہ عورت پھر آئی تھی، اور اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ وکیل بھی تھا۔ وہ اپنی بات پر پوری اتری تھی، اور وہ وکیل کوئی غیر نہیں تھا بلکہ ابا کا وہی دوست تھا جس کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اس وکیل کو دیکھ کر تو ہم سب کی ہی بولتی بند ہو گئی، کیونکہ اب جھوٹ کی زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ اس وکیل کو ہم بچپن سے جانتے تھے۔ ابا کے سارے معاملات وہی دیکھتا تھا، کیونکہ وہ ابا کا بہت پرانا دوست بھی تھا۔ وہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ جس وصیت کے آپ نے 4 ٹکڑے کیے ہیں وہ کاپی تھی، اور اصل میرے پاس ہے، اور اگر وصیت پر عمل نہ ہوا تو میں قانونی کارروائی کروں گا، کیونکہ یہی میرے دوست کا فیصلہ تھا۔ وکیل صاحب کو دیکھ کر بھائی نے تھوڑی نرمی اختیار کی اور کہنے لگے کہ یہ گھر میں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے کھڑا کیا ہے، تو پھر حصے بٹواروں کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور یہ عورت کون ہے جو اچانک سے ہمارے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور خود کو ابا کی بہن کہہ رہی ہے؟ ابا نے تو ساری زندگی اپنی کسی بہن کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی ہم نے ابا کی کسی بہن کو دیکھا ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ وکیل صاحب اس عورت سے کہنے لگے، آپ اپنے بارے میں خود ہی ان لوگوں کو تفصیل سے بتا دیں، باقی ثبوت مہیا کرنا میرا کام ہے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ میرا نام مہر النساء ہے۔ میں شبیر بھائی سے عمر میں 7-8 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں کا سارا بچپن اسی گھر میں گزرا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ابا کا گھر تھا۔ لیکن پھر جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، اور اس کی خاطر میں اس گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے پسند کی شادی کر لی تھی، اور جب میں پسند کی شادی کر کے واپس لوٹی تو میرے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ شبیر بھائی تو مجھے قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ابا کا حکم تھا کہ میں اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھوں، اسی لیے شبیر بھائی بھی کچھ نہ کر سکے۔ لیکن وہ چوری چھپے مجھ سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ بھائی میرے گھر آتے ہی میرا حال احوال پوچھتے۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی، اسی لیے بھائی کو بھی تسلی تھی۔ لیکن قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ چند سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جب بھائی میرے پاس آئے تو وہ چاہتے تھے کہ میں اس گھر میں آ جاؤں، لیکن مجھے اپنے ابا کے جملے یاد تھے، اسی لیے میں نے منع کر دیا تھا کہ نہ میں اس گھر میں آؤں گی، نہ اس گھر کے کسی شخص سے ملوں گی۔ میں نے تم سب کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، میں نے تم سب کی تصاویر بھی دیکھی تھی، مجھے تم لوگوں سے محبت تھی، میں تم لوگوں سے ملنا چاہتی تھی، ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن سوچا نہیں تھا کہ اس طرح ہماری ملاقات ہوگی۔ جب آخری بار شبیر بھائی میرے پاس آئے تو وہ کچھ بیمار لگ رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں وصیت دی اور کہنے لگے کہ اس وصیت کے مطابق اس گھر کا آدھا حصہ تمہارا ہے، کیونکہ یہ میرا نہیں بلکہ میرے باپ کا گھر ہے جس میں تم بھی برابر کی شراکت دار ہو۔ اسی لیے جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو تم اپنا ہی حصہ لینے کے لیے میرے گھر آ جانا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بچوں کی نیتیں نظر آنے لگی ہیں، اور میں جان گیا ہوں کہ میرے مرتے ہی وہ آپس میں حصے بٹوارے کے لیے لڑنے لگیں گے۔ میرے بڑے بیٹے نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا حق غصب کر لوں۔ اس گھر میں آج بھی تمہارا حق ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھی باپ کا گھر ہے۔ اسی لیے جب مجھے شبیر بھائی کے انتقال کا پتہ چلا تو میں ان کی وصیت لے کر یہاں آ گئی، اور میں نے ان کی بات کو بالکل صحیح پایا کہ تم سب باپ کا جنازہ اٹھتے ہی حصوں کے لیے آپس میں لڑنے لگے تھے۔ یہ تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے باپ کا گھر ہے، اور اس میں آدھا حصہ میرا ہے۔ میرے بھائی نے وصیت کے تحت یہ آدھا گھر میرے نام کر دیا ہے،
اور یہی میرے باپ کی وصیت بھی تھی۔ دونوں وصیتیں وکیل صاحب کے پاس ہیں۔ تم لوگ آدھے گھر کے ساتھ جو چاہے کرو، لیکن مجھے میرا حصہ دے دو۔ میرا بچہ یتیم ہے، میں اس کے ساتھ آدھے گھر میں گزارا کر لوں گی، اور یہی میرے آنے کا مقصد ہے۔ وہ عورت جس کا نام مہر النساء تھا، اس نے ساری سچائی ہمارے سامنے رکھ دی تھی۔ اس کے پاس بہت سی تصاویر تھیں جو اس کی اور ابا کی تھیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کی وہ تصاویر اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ ابا نے کبھی ہمارے سامنے مہر النساء کا ذکر تو نہیں کیا تھا، لیکن اب ہم جان گئے تھے کہ وہ اس گھر کے آدھے حصے کی حقدار ہے۔ لیکن نہ ہی میری بہنیں اور نہ ہی میرے بڑے بھائی انہیں کوئی حصہ دینا چاہتے تھے۔ اسی لیے میرے بڑے بھائی نے انہیں پیشکش کی کہ وہ چند لاکھ روپے لیں اور ہماری زندگی سے چلے جائیں، کیونکہ یہ گھر تو کروڑوں روپے کی مالیت کا تھا۔ لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگیں کہ مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اور پھر وکیل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر وصیت پر عمل نہ ہوا تو وہ کورٹ تک جائیں گے۔ اور پھر وہ دونوں ہمیں ایک ہفتے کا وقت دے کر چلے گئے تھے۔ اس ایک ہفتے میں ہمیں گھر کو آدھا کر کے مہر النساء کے حوالے کرنا تھا، اور ان کے جانے کے بعد بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اور بہنیں ابا کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہی باپ جس نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، وہی آج بیٹیوں کو برا لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی بہن کو بھی وراثت میں حق دیا تھا۔ بہنوں کو واپس اپنے سسرال جانا تھا، اسی لیے وہ یہ فیصلہ بھائی کے اوپر چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ وہی مہر النساء کو سنبھالیں گے اور انہیں بھی وقت پر ان کا حق ادا کر دیں گے۔ جب کہ ان کے جانے کے بعد بھابھی خوب بڑھ چڑھ کر بولنے لگی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ساری زندگی میرے شوہر نے محنت کر کے بہن بھائیوں کو سنبھالا ہے، آج یہی بہن بھائی حصہ لینے کیسے کھڑے ہو گئے ہیں؟ بھائی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ دوسرے والا بھائی بھابھی کو برا کہہ رہا تھا اور میں کونے میں بیٹھا اب بھی اس تماشے کا خاموش حصہ تھا۔ کچھ دیر بعد بھابھی اور دوسرے والا بھائی باہر چلا گیا اور کمرے میں صرف میں اور بڑے بھائی بیٹھے رہ گئے۔ بھائی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور ابا کا بہت لاڈلا تھا۔ ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری یہ حالت دیکھ کر بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، تجھے کیا ہوا ہے؟ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دے تاکہ عزت کے ساتھ یہ معاملہ نبٹ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرحوم باپ کی روح کو تکلیف ہو۔ میری بات سن کر بھائی بھی خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے، تم تو جانتے ہو کہ میں نے کتنی کم عمری سے ابا کے ساتھ مل کر اس گھر کے لیے محنت کی ہے۔ سارے بہن بھائیوں کو پڑھانے میں، ان کی شادیوں میں میرا کتنا ہاتھ ہے، پھر مجھے بھلا کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ میں نے بھائی سے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی لیے جو محنت آپ نے کی ہے اس کا حق آپ حاصل کر لیں، لیکن بقیہ حصہ آپ سب میں تقسیم کر دیں۔ یہی اب اس مسئلے کا حل ہے، کیونکہ اب نہ ہی بہنیں خاموش بیٹھنے کو راضی ہیں اور نہ ہی دوسرا بھائی۔ پھر ابا نے خود اپنی بہن کو وراثت کا حقدار بنایا ہے، تو ہم یہ حق چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ اور سچ تو یہی ہے نا کہ یہ گھر ابا سے پہلے دادا جان کا تھا۔ اور پھر میں نے بھائی کو ایک ایسا حل بتایا جس پر وہ راضی ہو گئے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ دادا جان کے زمانے میں گھر کی جو بھی مالیت تھی اس حساب سے آپ پھپھو کو حصہ دے دیں، اور ابا کے زمانے میں گھر کی جو مالیت تھی اس حساب سے بہن بھائیوں کو حصہ دے دیں، اور جو پیسہ آپ نے لگایا ہے اس طرح وہ آپ کے حق میں آ جائے گا۔ بھائی کو میری یہ بات سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کا حق ختم ہو۔ واقعی ہی انہوں نے ساری زندگی بہت محنت کی تھی۔ پھر بھائی نے 2 دن بعد سب لوگوں کو جمع کیا اور یہی بات سب کے سامنے رکھی۔ مہر النساء کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو بس اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنا حق چاہتی تھی، اور بہنیں بھی میرے سمجھانے پر راضی ہو گئی تھیں کہ کچھ تو انہیں مل ہی رہا تھا اور بات غلط نہیں تھی۔ اور پھر وکیل صاحب نے خود ہی سلو صفائی کے ساتھ
سارے کاغذات تیار کروا دیے تھے۔ بھائی نے گھر فروخت نہیں کیا تھا، ایک چھوٹا حصہ پھپھو کو دے دیا تھا اور باقی حصے میں سے ہم سب کے پیسے انہوں نے خود ادا کر دیے تھے۔ اس طرح ابا کا گھر بھائی کے پاس آ گیا تھا، بہنوں کو ان کا حصہ مل گیا تھا، دوسرے والا بھائی باہر ملک چلا گیا تھا، جبکہ میں بڑے بھائی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا کیونکہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے گھر کا یہ بکھیڑا سمٹا تھا۔ میں اکثر ابا کی قبر پر جاتا تو بیٹھ کر آنسو بہاتا۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ میرے باپ کے مرتے ہی میرے بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن آج کے دور میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں سب ماں باپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وصیت لکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ان کے حصے دے دیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپس میں دست و گریبان نہ ہوں اور آپ کو بھی قبر میں تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔